آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی جس کو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء بنا کر بھیجا، وہ نبی جس کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وہ نبی جس کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا تو بھیجا سب کے لیے۔ کوئی نبی آیا بستی کے لیے، کوئی نبی آیا تو کسی صوبے کے لیے، کوئی نبی کسی ملک کے لیے، لیکن جب ہمارے نبی کی باری آئی تو ہمارے نبی امام الانبیاء بن کر آئے، ہمارے نبی رحمت للعالمین بن کر آئے۔ وہ نبی جس کو اللہ رب العزت نے معراج میں اپنے پاس بلایا اور اتنا قریب کیا، اور اپنے پاس بلایا اور اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ اللہ رب العزت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ ہی دوری کی فاصلہ باقی رہ گئی تھی، اور اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شرف سے نوازا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے دوسرے انبیاء کو بہت سارا لقب دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب دیا، اے اللہ تو مجھے کس چیز سے نوازے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے نبی جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ اذانوں میں اللہ رب العزت کے ذکر کے بعد ہمارے نبی کا ذکر، کلمات میں ہر چیز میں نبی کے اللہ رب العزت کے ذکر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ تو چلیے اب ہم نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے مدرسہ حاضہ کے طالب علم عبدالسمیع کو ان اشعار کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ آ گیا ذکر الخیر الانام، آ گیا ذکر الخیر الانام، آ گیا میرے لب پہ درود و سلام، آ گیا سربلندی ہے اپنی جب کے حشر میں، سربلندی ہے اپنی کہ جب کے حشر میں آپ کہہ دے کہ میرا غلام آ گیا۔ محمد عبدالسمیع داعش پہ یہ گنگناتا ہوا کون یہاں سے گزرا، یہ گنگناتا ہوا کون یہاں سے گزرا، خوش غلام کہے ابرار نظر آتے ہیں۔ یہ تھے جناب عبدالسمیع صاحب۔ میرے محترم، اب ہم اصل مقصد کی طرف بڑھتے ہیں اور فن خطابت کا آغاز کرتے ہیں۔ فن خطابت وہ خطابت ہے جس کے ذریعے انسان اپنے ارادوں اور اپنے الفاظ کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ فن خطابت ہی کے ذریعے انسان ایک دوسرے پر فوقیت لے جاتا ہے۔ فن خطابت نے لاکھوں گل کھلائے ہیں زمانے میں، فن خطابت کی ضرورت ہر زمانے میں اور ہر دور میں پڑی ہے، اور فن خطابت ہی ایک ایسی خطابت ہے جو کئی کے تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ تو چلیے اسی فن خطابت کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں محمد توقیر کو فضیلت قرآن کے موضوع پر تقریر پیش کرنے کے لیے ان اشعار کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ وطن کے دشمنوں کو ہم کبھی ہمدم نہیں رکھتے، وطن کے دشمنوں کو ہم کبھی ہمدم نہیں رکھتے، ہم اپنے ملک سے اونچا کوئی پرچم نہیں رکھتے۔ تلاشی شوق سے لے لو ہمارے گھر مدرسوں کی، تلاشی شوق سے لے لو ہمارے گھر مدرسوں کی، جہاں قرآن رکھتے ہیں وہاں پر بم نہیں رکھتے۔ محمد توقیر ڈائی